نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ شہید کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتے ہی یعنی جنت کا دروازہ اس کے لیے کھل جاتا ہے، اور جو ہی وہ اس کی روح نکلتی ہے تو فوراً جنت میں پہنچا دی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ سبز پرندوں کے اندر ان کی روحیں جنت کے باغوں کی سیر کرتی رہتی ہیں اور عرش کے نیچے قندیلوں میں آ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ اور قرآن پاک میں وہ آیت موجود ہے جس میں آتا ہے نا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کا شعور نہیں رکھتے۔ یہ ہے آیت نمبر 154 سورۃ البقرہ۔ اور اسی طرح سورۃ آل عمران میں آتا ہے کہ وہ اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں، تو چونکہ شہید کے سارے گناہ شہادت کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں تو گویا اس کا ایک طرح سے ڈیسیژن ہو جاتا ہے اور وہ جنت کے فائدے ساتھ ہی اٹھانے لگتا ہے، مگر فزیکلی اور پراپر طریقے سے جو اس کی لائف جنت کی شروع ہوگی وہ اس دن پھر شروع ہوگی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ برزخ کا پیریڈ کہلاتا ہے۔ برزخ میں بھی جنت اور دوزخ کا ایکسپیرینس انسان کرتا ہے، یعنی جس کو قبر کی زندگی کہتے ہیں۔ اس میں ایک میرے پاس واقعہ ہے جو بالکل سچا واقعہ ہے۔ عراق میں پچھلی صدی کے شروع میں 2 صحابہ کرام کی قبریں ملی تھیں جو شہنشاہ عراق کی خواب میں بار بار آ رہے تھے کہ ہماری قبروں تک پانی پہنچ رہا ہے اور ہمیں یہاں سے منتقل کرو۔ اور پھر اس کے بعد ان قبروں کو کھودا گیا اور وہاں سے ان کی باڈی جب نکالی گئی تو ان کی آنکھوں میں ابھی تک چمک تھی اور ان کے جسم بالکل تر و تازہ تھے، اور ان کو پوری اسکرین پر دکھایا۔ بہت سارے ملکوں سے لوگ جو تھے وہ وہاں پر ان باڈیز کو دیکھنے کے لیے گئے، اور جس خاتون نے یہ واقعہ لکھا وہ خاتون اس وقت وہاں پر موجود تھی اور وہ بھی ان دیکھنے والوں میں سے تھی۔ وہ پاکستانی سفیر کی اہلیہ تھی، اس وقت متحدہ ہندوستان ہی تھا، تو وہ ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ عراق میں سفیر تھے ہندوستان کی طرف سے، تو ان کی وہ بیگم تھی جنہوں نے یہ واقعے کا مشاہدہ کیا اور پھر وہ لکھا، ایک کتاب میں بھی موجود ہے، پھر اس کے بعد پاکستان کے کئی رسالوں میں مختلف اوقات میں یہ واقعہ چھپتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کئی دفعہ ایسے مشاہدات ہوئے ہیں کہ ایک زمین کھودی گئی، پرانی قبر نکلی اور شہید کی باڈی سے ابھی خون جیسے رس رہا ہے اور غذا کا قطرہ تک بھی دیکھا گیا کہ جو ان کو ملتا ہے، کیونکہ قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ شہیدوں کو رزق ملتا ہے، یعنی مرنے کے بعد قیامت کے دن تک بھی ان کو رزق دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے اوپر اس طرح کی موت نہیں آتی جس طرح عام انسانوں پہ آتی، لیکن وہ زندگی بھی ویسی زندگی نہیں جو ہماری زندگی ہے، نہ وہ موت ہے جیسے ہماری موت ہوتی ہے عام لوگوں کی، اور نہ وہ زندگی ہے جیسے عام لوگوں کی زندگی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ زندگی سے تشبیہ کرتے ہیں، اور عند ربہم یرزقون، تو شہید کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاملہ دوسرے لوگوں کے معاملے سے بالکل مختلف کرتے ہیں، اسی لیے ان کے جسم کو غسل نہیں دیا جاتا۔ اور جنگ احد میں جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر میں 2 3 کو بھی اکٹھا کیا، اور ان میں سب سے پہلے جن کو ڈالتے تھے وہ ہوتا تھا جس کے پاس قرآن پاک کا علم زیادہ ہوتا تھا۔ سورۃ آل عمران میں جنگ احد کا واقعہ آیت نمبر ہے 169۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھیں بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس روزی دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل جو انہیں دے رکھا ہے اس سے بہت خوش ہیں، اور خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو اب تک ان سے نہیں ملے، ان کے پیچھے ہیں، اس پر کہ انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت کا پس منظر یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کچھ لوگ شہید ہو گئے تو ان سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا تمہاری کیا خواہش ہے، تو شہیدوں نے یہ کہا کہ ہمارے پیچھے والوں کو یہ بتا دیجئے
کہ ہم بہت خوش ہیں. جیسے اس نے کہا نا اے کاش میری قوم جو ہے وہ جان لیتی کہ میرے ساتھ کیا ہوا, تو اس پر یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری یہ بات ان تک پہنچا دیتا ہوں, اور اس پر یہ آیات اتری. یہ مسند احمد, سنن نبی داؤد اور دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کوئی مرنے والی جان جس کو اللہ کے ہاں اچھا مقام حاصل ہے دنیا میں لوٹنا پسند نہیں کرتی, البتہ شہید دنیا میں دوبارہ آنا پسند کرتا ہے تاکہ وہ دوبارہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے. یہ آرزو وہ اس لیے کرتا ہے کہ شہادت کی فضیلت کا وہ مشاہدہ کر لیتا ہے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے تیرے باپ کو زندہ کیا اور اس سے کہا کہ مجھ سے اپنی کسی آرزو کا اظہار کرو تاکہ میں اسے پورا کروں. تیرے باپ نے جواب دیا کہ میری تو آرزو صرف یہی ہے کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ دوبارہ تیری راہ میں مارا جاؤں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تو ممکن نہیں, اس لیے کہ میرا فیصلہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد کوئی دنیا میں واپس نہیں جا سکتا. چونکہ ان کا مقام الگ ہے عام لوگوں سے, اس لیے ان کے حالات بھی مختلف ہیں. لیکن جو دوسری طرح سے بھی کہتے ہیں کہ پانی میں اگر کوئی ناک منہ سے پیٹ کی بیماری میں فوت ہونے والا, ڈوب کے مرنے والا, کوئی چھت گر کے دب کے مرنے والا, کئی قسم کے لوگوں کو شہید کہا گیا ہے, لیکن شہید کی طرح ان کے ساتھ یعنی اچھا معاملہ کیا جاتا, مگر جو اصلی شہید ہیں وہ وہی ہیں جو اللہ کی راہ میں مارے جائے. یعنی ایک شہادت کی موت اور ایک شہید ہونا ہے. تو مطلب میں یہی وضاحت کہ ان کا کیا درجہ, اگر اللہ تعالیٰ ان کی موت قبول کر لے تو ان کا درجہ بھی بڑھا ہے, لیکن شرط یہی کہ ایمان کے ساتھ.